صدیق اور عمر کے خاتمے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے خاتمے تو اللہ رب العزت نے عجیب فیصلے کیے، عجیب فیصلے کیے۔ اگر کوئی منکر قرآن ہے تو پھر انکار کر کے دیکھیں، کر لیں۔ اگر کوئی منکر حدیث ہے تو انکار کر کے دیکھیں، کر لیں۔ مرتد ہو، منکر قرآن ہو کر مرتد ہو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے مرتد ہو جائے، بے شک انکار کرے۔ اللہ اکبر، جتنا بھی انکار کرے لیکن صدیق کی صداقت بھی نہیں چھپ سکتی، عمر کی عدالت بھی نہیں چھپ سکتی۔ جتنا بھی انکار کرے، قرآن کا انکار کرتے، الزام لگائے، عیب لگائے، جو منہ سے آئے کہے، جو کچھ بھی کہے، لیکن ان دو شخصیات کو تو اللہ نے عجیب نوازا ہے کہ یہاں کہیں کوئی اس قسم کا کوئی پاگل ہو، کوئی دیوانہ ہو، جس کے عقل کو فالج لگی ہوئی ہو، آنکھوں کا اندھا ہو، بس کوئی خواہ مخواہ اگر اس قسم کا ذہن رکھنے والا ہو، وہ اندھا ہے۔ لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر تیری صداقت پہ، عمر تیری عدالت پہ، تجھے خدا نے ایسا نوازا ہے صدیق اکبر، نہ تیری صداقت چھپایا چھپ سکتی ہے، عمر نہ تیری عدالت چھپایا چھپ سکتی ہے۔ یہ منفرد نبی کے یاروں میں سے یہ دو یار عجیب ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اجمالاً کہا رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک مؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، اجمالی طور پہ بھی کہا ہے۔ اس میں سب نبی کے یار آ جاتے ہیں، سب نبی کے یار آ جاتے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی فرق محبت میں اور من جانب اللہ، میرے آقا نے 10 آدمیوں کو تو اس انداز میں کیا ہے جی رنگا ہے، رنگا ہے، اس انداز میں بشارت دی ہے 10 آدمیوں کو، جسے کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ کس انداز میں کہا؟ ابو بکر فی الجنہ، اس انداز میں کہا۔ عمر فی الجنہ، میرے آقا نے اس انداز میں کہا۔ عثمان فی الجنہ، اس انداز میں میرے آقا نے بشارت دی جنت۔ علی فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے بشارت دی۔ طلحہ فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے بشارت دی۔ زبیر فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے بشارت دی۔ عبیدہ فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے بشارت دی۔ سعد فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے بشارت دی۔ سعید فی الجنہ، اس انداز میں آقا نے جنت کی بشارت دی۔ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یہ 10 ایسے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی عنہم، 10 ایسے اصحاب کرام ہیں جسے آقا نے اس انداز سے جنت کی بشارت انہیں سنائی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اس انداز میں آقا نے ان یاروں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو میں کہنے لگا ہوں، اگر کوئی منکر حدیث یا یوں سیدھا کہوں، اگر نبی کی نبوت سے اس جملے نکلے ہوئے اور جنت کی بشارت سنائی ہوئی کا انکار کرے، کرتا پھرے، چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن اس قرآن پاک کی جو میں نے تلاوت کیا ہے نا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر الفاظ کا انکار کرے
تو کرے، لیکن اس کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کی اس متن کا انکار کرے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، عبارت النص اس کا کوئی انکار کرے کر لے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حقیقت کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایک اصول بتایا ہے۔ کیا اصول بتایا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے ان کی تخلیق کس سے کی ہے؟ منہا خلقناکم، کس سے کی ہے بھائی؟ منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہر ایک انسان کی تخلیق کی ہے۔ میرا وجود، تیرا وجود، پوری انسانیت کا وجود، اس کی تخلیق، اس کی نقش و نگاری، میرے جسم کا یہ جو گوشت پوست ہے یہ بنا ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے، اور میرے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میری تین تخلیق اس مٹی سے ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اور پھر جس خطہ سے جس انسان کے جسم کی مٹی اٹھائی ہے، جس انسان کی جس خطہ سے مٹی اٹھائی ہے، فَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ قرآن فَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جہاں سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پھر انسان اس زندگی کے لمحات پورے کر جاتا ہے، جب اس دار فانی سے رحلت کرتا ہے، پھر انسان اپنے بس میں نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں میرے اللہ نے اس کی جسم کی مٹی اٹھائی ہے، وہاں اللہ اس جسم کے اس ڈھانچے کو وہاں تک پھر اللہ اپنی قدرت سے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر میرے جسم کی مکہ کی دھرتی سے اگر میرے جسم کی یہ خاک اٹھائی گئی، میں یہ پاکستان کے خطہ میں دفن نہیں ہوگا، بلکہ میں یا آقا کے شہر میں یا بیت اللہ مکہ المکرمہ میں شہر میں داخل ہوں۔ خدا کرے اللہ میرے اور آپ کے جسم کا خبیر اللہ نے وہاں سے اٹھایا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے جو دو بزرگ تھے نا برادری میں، جب یہاں سے روانہ ہوئے نا تو روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی آؤ مل کر ایک دعا کریں اور آپ دعا کریں، سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہ پھر ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر ہی رہنے دینا، ادھر ہی جاتے رہے ہیں پھر ادھر ہی رہنے دینا، ادھر پھر پاکستان میں نہ آئے، بس ادھر ہی گئے ادھر ہی گئے ادھر ہی رہیں، پھر ادھر واپس نہ آنا ہو، بس یہ دعا کی، آمین کہی۔ الحمدللہ ہمارے جو بزرگ تھے نا تو الحمدللہ بس وہی کے وہی رہے، وہی کے بھائی باہر میں کہہ رہا ہوں جہاں سے جسم کی مٹی خمیر اٹھایا گیا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور عمر نہیں کہہ رہا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جس جگہ سے خمیر اٹھایا ہے وہی انسان کا مدفن ہے، وہی انسان کا دفن ہے، وہی انسان کی تدفین ہے، وہی انسان کا سپرد ہونا ہے، وہی انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس لال میں قبر میں دفن کرنا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بس جہاں جہاں انسان کا خبیر ہوتا ہے وہیں دفن ہونے کے لیے خود مالک ارض و سما خود ہی سبب بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کا مکے کی دھرتی میں تدفین ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں، یا حج کی صورت میں یا عمرہ کی صورت میں یا کسی تجارت کی صورت میں، کسی نہ کسی وہاں کی دھرتی کا اگر زمین خمیر اٹھایا ہوا ہے تو اللہ سبب بناتے ہیں، یہی جائے گا وہیں کے ایس کا مدفن بنے گا۔ فرمایا یہ قرآن مقدس ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جی یہاں پہ
آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً، بس جہاں دفن وہیں سے کیا پھر کیا دوبارہ اس انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اسی عنوان پہ اسی آیت کو لے کر میں اپنے ذوق میں پہلے بھی کہہ دوں، کمتر مرحوم سب کہہ دو رحمت اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، یہ شک ہوگی تے ون مدینے، یہ شک ہوگی، کس پہ شک ہو؟ صدیق اکبر پہ، عمر پہ، ان کے صحابی ہونے پہ، پہلے نبی کے عظیم دو مشیر ہونے میں، ایک سسر دونوں سسر، اللہ اکبر، دونوں سسر، ان کے سسر ہونے میں اگر شک ہو تو کمتر مرحوم نے کیا؟ یہ شک ہوگی تا منج مدینے منج بیگ سجود مزارہ دا بڑھ یار نبی دے۔ اور انداز میں بھی یوں کہا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی منکر قرآن ہو یا منکر حدیث ہو، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرے، یہ حوالہ جات کو نہ تسلیم کرے، تو کمتر مرحوم نے کمال کیا ہے، کیا کہا؟ اتنا علم و عمل دی، اتنا علم و عمل دی لوڑ نہیں من بیگ سجوگ مزارہ دا بڑھ یار نبی دے۔ اللہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور میرے نبی نے کیا؟ اللہ، میرے نبی نے کیا کہا؟ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا ٹکڑا سی، اللہ اکبر۔ یہاں امی عائشہ کا گھر ہے، ادھر کیا ہے؟ منبر نبوی ہے، اور وہاں سب گلینے وہ کیا ہے؟ بچھی ہوئی ہیں، ایک علامت ہے کہ یہی سب جہاں گلینے بچھی ہوئی ہیں، اسے آقا جنت قرار دے گئے۔ سمجھ آگئی؟ ادھر نبی کا روضہ، ادھر کیا منبر ہے، سب گلینے بچھی ہوئے ہیں، سمجھ آگئی؟ الحمدللہ، میں بہت خوش ہوا، بہت خوش۔ وہ خدا موقع بھی دے دیتا ہے اس جنت میں داخل ہونے کا، سمجھ آگئی؟ پیچھے سے آیا، میں نے کہا جس جنت میں موقع مل جائے، سمجھا، وہ امید نہیں تھی، حقیقت امید نہیں تھی، اتنا اموہ ہوتا ہے، دیوانے پروانے لپک رہے ہوتے ہیں، سمجھ آگئی؟ بار کا موقع ملا، اور پھر موقع بھی اس طرح ملا، ادھر نبی علیہ السلام کا روضہ آتا ہے، بالکل پہلو میں جگہ مل گئی بیٹھنے۔ سالہ میرا تھا غلام شبیر، مغرب کے بعد تو مجھے فون کیا، کدھر ہے؟ میں نے کہا جنت میں ہوں، جنت میں ہوں۔ اور میں نے کہا آتے نہیں، میں نے کہا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، پھر قسمت میں ملے یا نہ ملے، تو میں نے کوشش کی یہاں مغرب کی نماز بھی پڑھوں، یہاں عشاء کی نماز بھی پڑھوں۔ میں تو اتنے موقع کو بھی غنیمت سمجھا جو ہمیشہ کے لیے نبی کے پہلو میں سو گئے۔ ان کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا؟ اتنا علم و عمل دی لوڑ نہیں من بیگ سجود مزارہ دا بڑھ یار نبی دے، یا اللہ اکبر۔ تو چار قبریں ہیں، چار قبریں ہیں امی عائشہ کے گھر، چار قبریں ہیں امی عائشہ کے گھر۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری قبر سیدنا صدیق اکبر کی، تیسری قبر حضرت عمر فاروق کی، چوتھی ابھی تک بنی نہیں ہے، جگہ خالی پڑی ہے۔
سمجھ آ گئی؟ جگہ خالی پڑی ہے، وہاں علی دفن نہیں ہو سکے، بیٹی فاطمہ بھی دفن نہیں ہو سکی، امی عائشہ بھی دفن، جن کا حجرہ ہے، جو مالکہ ہے اس حجرے کی، وہ بھی دفن نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں؟ منہا خلقناکم، جی اسی امی عائشہ کے حجرے سے اگر خمیر اٹھایا گیا تو وہ صرف 4 شخصیات کا اٹھایا گیا۔ اس کا؟ میرے آقا کا، صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، اور اس وقت آسمانوں پہ زندہ و سلامت حضرت عیسیٰ السلام موجود ہے، وہی آئیں گے۔ چوتھی قبر یہی ہو گئے۔ یہ 4 شخصیات ہیں جو روضہ اطہر میں کہ ہے جی، جو امی عائشہ کا گھر ہے، یہی ان کا مدفن ہے۔ 3 کا مدفن ہو چکا، 4تھے کا مدفن ہے، ابھی تک خالی ہے جگہ۔ یہاں کوئی کیوں نہیں دفن ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں صرف خمیر اٹھایا گیا ہے تو ان 4 شخصیات کا اٹھایا گیا ہے، اور کسی شخص کا اٹھایا اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مانتے ہو کہاں ہے؟ مانتے ہو؟ اگر کوئی کہے باغ فدق کا مطالبہ کیا گیا، کھجوریں نہ ملی، کھجوریں نہ ملی، سمجھ آ گئی۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ جی بہت شعور لوگ تھا، انہوں نے کہا بھائی ان کھجوروں کی قیمت لگا دو، مجھ سے قیمت لے لو، لیکن صدیق اکبر کے اوپر زبان درازی تو چھوڑ دو۔ اور ضیاء القاسمی باغ فدق نہیں دیا گیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، جی ہاں ادھر سے سیدنا صدیق اکبر کے اوپر الزام تراشی، اور الزام تراشی کس کے اوپر لگا رہے ہو؟ کس کے اوپر لگا رہے ہو؟ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آیا۔ الزام تراشی کس کے اوپر لگا رہے ہو؟ سب سے پہلے جو صحابی رسول ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ الزام کس پہ لگا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، میں نے سب کا سب صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ کس پہ الزام لگا رہے ہو؟ کس پہ لگا رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا مسجد نبی کے سب دروازے بند، جدھر سے صدیق اکبر آئے اس کے لیے مسجد نبی کا دروازہ کھلا رہے۔ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ کل قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے ہے کوئی حساب دینے کے لائق، مجھے کوئی حساب دے، تو کس کا بازو آقا پکڑیں گے؟ وہ صدیق اکبر ہیں جس کا آقا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العزت جو یہ کہہ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج بتا تو صحیح کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کو جرت نہ ہوگی کہ یوں کہے کہ للہ الواحد القہار۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، انبیاء رسول بھی جواب نہیں دے سکیں گے، خود مالک الملک خود جواب دے گا۔ آج کسی کی بادشاہی نہیں ہے، میں جلال میں ہوں، کوئی جواب نہیں دے سکتا، میں خود خدا کہتا ہوں للہ الملک۔ کس کی بادشاہی ہے؟ ایسے غصے ناک، غضبناک اور ایسی کیفیت میں کہ اگر آقا نے پیش کیا ہے اللہ کے روبرو حساب دینے کے لیے تو کس کو؟ صدیق اکبر کو۔ اور ناز پہ پیش کیا، ایسا نہیں، ناز پہ پیش کیا، پوری توقع پہ پیش کیا، اور دنیا میں کہہ کر گئے صدیق اکبر کے متعلق یہ کہہ کر گئے عمر بھی دیوانہ، عثمان بھی دیوانہ، علی بھی بے شمار قربانیاں، جو ہجرت کے موقع پہ جی علی نبی کے بستر پہ سویا، اور وہاں پہ سونا بھی کوئی معمولی نہیں تھا، خطرہ تھا،
کہ علی المرتضیٰ کو کیا کر دیا جاتا؟ شہید کر دیا جاتا۔ علی کی بھی بہت قربانیاں ہیں، لیکن سب اصحاب کرام میں سے ایک صدیق کے خاتے میں عظیم قربانیوں کا نتیجہ سامنے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جتنے بھی میرے یاروں کے میرے اوپر قرض تھے میں نے سب کے قرض اتار دیے، لیکن صدیق کا قرض بقایا ہے، وہ قرض خدا سے خود لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا بازو اللہ کے سامنے پکڑ کے کھڑا کریں گے، بس جس وقت اس ارحم الراحمین رب کی جس نگاہ پڑے گی تو میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ کا صدیق کو دیکھتے ہوئے غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو صدیق کے موضوع میں کیوں مرتا ہے؟ تو صدیق کے موضوع میں کیوں مرتا ہے؟ اسے دیکھ کر خدا رحم کرم اور فضل کے فیصلے فرما دے۔ یہ وہی سیدہ صدیق اکبر ہے جن کا مدفن کدھر ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میرے آقا نے کیا کہا؟ جنت۔ تو اس لیے کمتر مرحوم رحمت اللہ علیہ کہا یا اتھا علم عمل دی لوڑ نہیں، من بیک سجوک ہزاراں دا بن یا نبی دے قرآن دا منکر ہو جا، حدیث دا منکر ہو جا۔ تو اس چیز کا تو منکر نہیں ہو سکتا کہ پہلو میں کون سویا ہے؟ صدیق اکبر سویا ہے۔ پہلو میں کون سویا ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس مہینے تک یہ عنوان چلتا رہے گا۔ دعا فرما اللہ رب العزت نبی کے ہر یاد سے کما حق محبت کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔